اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آج کی اس محفل کے جو روئے رواں حجت الاسلام والمسلمین علامہ مولانا سید مختار حسین جعفری صاحب، ہماری بزرگ شخصیت سید نور حسین شاہ صاحب، ہمارے جو مہمان معزز حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جناب ظہیر عباس جعفری صاحب، پروفیسر سید امتیاز صاحب، سید ناطق حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر سید ذاکر حسین شاہ صاحب، سید ارشاد حسین شاہ صاحب، سید زوار حسین، اور اس پروگرام کو یہاں تک پہنچانے میں جن نے کافی محنت کی ہے، ماسٹر سید مختار حسین شاہ، اور بہت ہی مولانا سید عباس صاحب، ہم بھول گئے تھے اور کہ اتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں اور پتہ کتنی پڑھنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے پیچھے تو، اور بہت ہی ہر دل عزیز اور بہت پیارے بچوں، بہت پیارے طلباء۔ آج سب سے پہلے آج کی اس محفل کے حوالے سے اور اس عظیم کتاب کی رونمائی کے موقع پہ تبریک و تہنیت اہل بیت علیہم السلام اور خاص کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مولانا صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ چند الفاظ صرف آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس تقریب کا حصہ بنیں، ہم اس اہل تو نہیں ہیں کہ ہم اس تقریب کا حصہ بنیں۔ یہ جتنا عظیم کارنامہ ہے اور جتنا یہ ہے تو اس کی میں اپنی جگہ پہ شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ اس کی رونمائی جو ہے کم سے کم ان کے اوپر نہ صحیح، ان سے بلند تر شخصیت سے نہ صحیح، لیکن ان کے برابر کی شخصیت کے ہاتھوں سے ہونا چاہیے تھی، اور ایک عظیم کافی بڑے شاندار مجمع کے اندر اس کی رونمائی ہونا ضروری تھی۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف رونمائی سے ہی ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یار جب اتنے بڑا اہتمام جس چیز کے لیے کیا گیا ہے اور اتنی ضخیم کتاب جو ان کے سامنے آئے گی تو ضرور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوگی کہ ضرور اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے، اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ اس کے لیے میں خود اپنی طرف سے معذرت خواہ ہوں کہ نہ جانے کیا حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اسے اتنے بڑے کسی موقع کے اوپر یا بڑی کسی مجمع کے اندر ہم اس کی رونمائی نہیں کر رہے ہیں۔ میں مختار صاحب سید مختار حسین جعفری انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس میں ظاہر ہے، اور جتنے بھی اس میں حضرات جنہوں نے بہت محنت کی ہے، مولانا انعام صاحب، میں ابھی بس پہلے ہی صفحہ کھول کے میں نے دیکھا، اور سید روح اللہ جعفری جنہوں نے عربی کمپوزنگ کی ہے اور اردو کمپوزنگ جنہوں نے مولانا سید انعام حیدر نقوی صاحب نے کی ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہے، اور جن لوگوں نے بھی تعاون فرمایا اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ
اگر یہ قبولیت کی منزل تک پہنچ جائے تو بہت بڑا کارنامہ ہے یہ۔ اس سلسلے میں آج مجھے خود میں اس لیے آپ سے کیا کہوں آپ کہ ایک تقریب کا مجھے حصہ بننا تھا، پبلک لائبریری کا ایک اناگوریشن تھا، اس میں مجھے جانا تھا۔ اب چونکہ جس لائن کے ظہیر صاحب جس لائن کے ہم لوگ ہیں، ہم سے لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم اس لائن میں کہیں نہ کہیں حاضر ہوں، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں کہیں کچھ تجربات سے کچھ تھوڑا بہت حاصل کیا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو کچھ تھوڑا بہت فائدہ اس کا مل جائے۔ لیکن پھر بھی چلیے، یہ بہت اصرار تھا سید مختار حسین نقوی صاحب کا کہ انہوں نے کہا نہیں آپ کو رہنا ہوگا، تو میں نے فورگو کیا اس چیز کو، اور چونکہ فاصلہ بیچ میں زیادہ ہے یہاں سے پونچھ کا، تو پھر ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تقریب کو 11 بجے شروع ہونا تھا۔ یہ پھر ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے یار، کہ ہم کچھ بھی ہو، اگر ہمیں کسی پروگرام کا حصہ بننا ہے تو وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں آنا ہی ہے تو وقت پہ آنا ہی ضروری ہے۔ یہ چیزیں واقعاً بہت اچھی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سلسلے میں ہماری طرف سے یہ پہل ہونا چاہیے کہ ہم اس کا انتظار نہیں کریں۔ میں ابھی یاد کر رہا تھا مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا، کہ جب بھی وہ کسی مجلس یا کسی محفل میں جاتے تھے، ایگزیکٹ ٹائم ڈاٹ، بالکل ایگزیکٹ، اگر ایک بھی کوئی سننے والا بھی ہوتا تھا تب بھی، اگر نام بھی ہو کوئی، جو منتظم مجلس ہوتا تھا یا محفل، اسی کو کہتے تھے تو بیٹھ سامنے ہمارے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ بعد میں یہ ہوا کہ جب بھی ان کا ذکر آتا تھا کہ انہوں نے مجلس پڑھنا ہے یا ان کی تقریر ہونا ہے، تو کوئی بھی آدمی یہ سوچتا تھا کہ یار دیر سے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور میں خاص طور پہ مولانا صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک عظیم سرمایہ ہے۔ علامہ مرحوم سید ذیشان حیدر عابدی صاحب اپنے ترجمہ و تفسیر قرآن کے سورہ قلم کے لکھتے ہیں، اس میں بہت ہی پیارا جملہ ہے ان کا کہ قلم ماضی کا عکاس، مستقبل کا پاسبان، اور معارف کا امانت دار، اور زمان و مکان کے رشتے جوڑنے کے عنصر کا نام ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں کہ پہلی وحی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی ہے، قلم کو تعلیم کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے وہ تمام سرمایہ، جو اتنا عظیم سرمایہ ہے جو ہم تک آج تک منتقل ہوا ہے، وہ اسی قلم کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے۔ اور یہ ایک معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نے لکھا پہلا، نہیں ضروری نہیں ہے پہلا ہو، اس سے پہلے بھی ترجمے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی بات جو میں آپ سے یہ کہوں کہ ترجمے کی ہر دور میں ضرورت رہتی ہے، چونکہ انسان جب ترقی کرتا ہے، جب انسان ارتقا کرتا ہے، انسان کی تہذیب ارتقا کرتی ہے، انسان اپنے آپ میں اس کے علم کا ارتقا ہوتا ہے، تو انسان ضروری ہوتا ہے کہ اس حالات کے مطابق، اس وقت کے مطابق وہ ترجمہ جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پاس مقبول ترجمہ، مولانا علامہ مقبول صاحب کا ترجمہ جو ہے بہت ہی مقبول تھا، بہت ہی معروف تھا، مشہور تھا۔ ہم نے بھی اس سے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت دیکھا، لیکن وقت کے ساتھ دیکھا کہ وہ ترجمہ اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ مشکل کرتے معصومات۔ پھر ہماری جو اردو لوگوں کے لیے جو تھا، مولانا سید فرمان علی صاحب کا جو ترجمہ تھا وہ آیا، وہ تھوڑا سلیس اس سے ہوا، اور وہ سمجھنے کے اس میں ہوا۔ لیکن یقین کیجئے کہ جب علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب مرحوم کا ترجمہ جب آیا، تو اس کے بعد یقین کیجئے کہ آج لگتا ہے کہ نہیں، بہت ضرورت تھی اس ترجمے کی۔ حالانکہ وہ بہت مختصر تفسیر ہے، کوئی بڑی تفسیر تو نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں، پھر بھی جس کو اتنی پیاس ہے، کم سے کم وہ پیاس تو اس سے
بجھ سکتی ہے اس کی۔ اب یہ چونکہ علم کا ارتقاء ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے، یہ جو صحیفہ سجادیہ جامعہ، یہ زبور آل محمد ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ معرف کا خزانہ ہے، یہ علم کا خزانہ ہے۔ یہی، اور کئی دفعہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور کسی ایسے مقام پہ پہنچے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں راز و نیاز کرنا چاہے، تو انسان، ہم جیسے انسان کے بہت سے انسان مجبور ہیں، نہ ان کے پاس وہ الفاظ ہو سکتے ہیں، نہ ان کے پاس وہ خیال ہو سکتے ہیں، نہ وہ، تو اس وقت یہ چیزیں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بہت بڑا مرتبہ زبور آل محمد کے طور پر نہج البلاغہ کے ساتھ ساتھ اس کا بہت بڑا، اس کی دعائیں، ان کی مناجات جو ہیں، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے۔ طبقات الارض کو لے لیجئے، آپ لوگ فزکس کو لے لیجئے یا فلکیات کو لے لیجئے، دعاؤں کے اندر تمام وہ اشارے وہاں پہ موجود ہیں۔ معاشرے کے جتنے معاملات ہو سکتے ہیں، اس میں سے کوئی ایسا نقطہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے باہر ہو۔ اپنے دوستوں کے لیے جو مناجات ہے امام کی، وہی نہیں، اگر آپ دیکھیں کہ فریاد کرنے والوں کے لیے جو مناجات امام علیہ السلام کی ہے، اور ایک ہی نہیں، بہت بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو مناجات ہیں، ان کو ایک بار بھی زندگی میں اگر انسان اس کو پڑھ لے، ایک بار بھی کم سے کم، اور ایسے وقت میں کہ جب کہ اس کا دل واقعی نرم ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس خزانے سے ہم بہرہ مند ہوں، اور پھر وہی بات، گر قبول افتد زہ عز و شرف، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو، اور ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے مستفید ہوں، اور ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لائیں۔ اور آج یقین کیجئے کہ ہم جن چیزوں سے ذرا دور ہیں، وہ اسی وجہ سے بھی ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، واقعاً صحیح معنوں میں نہیں کر پاتے ہیں، کہ وہ ماحول نہیں دستیاب ہو پاتا ہے، وہ دل اس طرف راغب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ کوشش کرنی چاہیے، کوشش، لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کی طرف راغب ہو جائے۔ ضرور جانا چاہیے، نہیں اگر جواب ملتا ہو تب بھی، کیونکہ باقی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی پناہ نہیں ہے جہاں پہ جا سکتا ہے۔ بار بار جانا چاہیے، بار بار جاتے ہوئے آخر دروازے کھل جاتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اور اس لیے میں پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ پیاس تو باقی رہی، پھر باقی رہی کہ نہیں، وہ ہم اس کے لیے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے ہم لوگوں کو کہ اتنے عظیم خزانے جو ہیں، اور پھر اتنی عظیم کتاب اور اس کا ترجمہ، اور ظاہر ہے بہتر کتنا اچھا ہوتا، لیکن وہ نہیں ہو پایا ہوگا چونکہ کتاب جلدی آئی ہوگی۔ اگر دستیاب ہوتی تو ہم تھوڑا سا تبصرہ بھی کر سکتے تھے اس کے اوپر، آج کے دن میں ذرا سا 2-4 منٹ کا تبصرہ ہم کر سکتے تھے، بہت سی کسی مناجات کو لے کر، کسی دعا کے کسی حصے کو لے کر کے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ اور بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ بالخیر، فی امان اللہ۔